مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد کھجور والی اور علمی مرکز جامعہ اسلامیہ رضویہ کے پرکیف اور پرنور ماحول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں مؤید ملت طاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب سعید یوم رضا کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس نورانی تقریب میں اور آپ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ عرس اعلیٰ حضرت کی یہ تقریب مبارک یوم رضا کے عنوان سے ہر سال بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے عرس میں جتنے بھی حضرات تشریف لائے اور اس وقت اس پرنور ماحول میں محفل میں موجود ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان محبوب اور ان مقرب اولیاء کرام کے تصدق اور توسل سے تمام حاضرین، تمام موجودین اور آنے والے محبان رسول کو اللہ رب العزت فیض یاب فرمائے۔ محفل کے اندر موجود رہنا اور محفل میں حاضر ہو کر فیض و برکات اپنے دامن میں سمیٹنا، یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں، نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن میلاد النبی کی محفل ہو، اولیاء کاملین کے عرس کی محفل ہو، صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے تذکرے کی محفل ہو، یا اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے منعقد ہونے والی محفل میں حاضری ہو، ان تمام محافل میں آنے والوں کا ارادہ اور آنے والوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے جن محبوب، مقبول اور برگزیدہ بندوں کے تذکرے کی محفل میں ہم جا رہے ہیں، ان اولیاء کاملین کے فیوض و برکات سے ہم اپنے دامن میں گوہر حیات جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔
یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، نہ کوئی ذاتی اغراض کے بنیاد پر یہ محفل منعقد ہوتی ہے، بلکہ ان محفلوں کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کی یاد میں محفل سجائی جا رہی ہے، ایک تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو عظیم کارنامے، جو عظیم کام اپنی زندگی میں کیے ہیں، ان سے آگاہی حاصل کی جائے، اور پوری زندگی جس کام کی وہ تبلیغ کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، درس دیتے رہے، ان کو سن کر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی اس نیت سے محفل میں آتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ بخاری شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، جہاں اہل ذکر اکٹھے ہوتے ہیں، آج ہماری ماہانہ محفل ذکر بھی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، لا یشکا جلیسہم، لا یشکا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشکا، ایک ہوتا ہے شقی بدبخت، ایک ہوتا ہے سعید نیک بخت۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حدیث قدسی صحیح بخاری میں، لا یشکا جلیسہم، جلیس کا معنی ہے ہم نشین، ہم نشین فارسی کا لفظ ہے، اور ہم نشین کا اردو میں معنی یہ ہے پاس بیٹھنے والا، پاس بیٹھنے والا۔ جہاں اللہ کا ذکر کرنے والا بیٹھا ہو یا اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوں، جو ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کے پاس آ کے محض بیٹھ جاتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا لا یشکا جلیسہم، ان کا ہم نشین، ان کے پاس بیٹھنے والا وہ شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا۔ اگر بدبخت ہو بھی تو رب ذوالجلال اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہے، اس کی بدبختی نیک بختی میں بدل جاتی ہے۔ کب؟ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، ان کی محفل میں آئے گا، ان کی صحبت میں آئے گا۔ دوسری حدیث شریف آج کی محفل کے حوالے سے، یہ بہقی شریف کے اندر اور طبرانی حدیث کی دو مستند کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادتن، ذکر الانبیاء عبادتن و ذکر الصالحین کفارتن۔ جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبیوں کا ذکر کریں تو فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، ذکر نبیوں کا ہے، تو جو نبیوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ، اور ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا
کفارہ ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا اجر ملے گا۔ اگر یہ نیت ہو کہ چلو محفل میں چلتے ہیں، کوئی اچھی سریں سنیں گے، جا کے اچھی سریں سنیں گے، اپنے ذہن کا چسکا پورا کریں گے، اس ارادے سے جو آئے گا وہ برکت سے بھی محروم رہتا ہے، وہ خیر سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بیان کرنے والا اور نعت شریف پڑھنے والے کا کوئی گلہ ہی نہیں، کوئی سر ہی نہیں، تو وہ جوتا اٹھا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو اس مقصد کے لیے آیا تھا وہ اسے ملا نہیں۔ اب وہ کیا بیٹھے گا مسجد؟ ایک بندہ آیا ہے کہ ولیوں کا عرس ہے، آقا کے ذکر کی محفل ہے، آقا کے میلاد شریف کی محفل ہے، تو میں اپنے دامن میں برکتیں سمیٹنے جا رہا ہوں، خیرات اور حسنات اور برکات جمع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب محفل کے اختتام پر دعا میں شریک ہو کر وہ جاتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا، اپنے دامن کو بھر کے واپس جاتا ہے۔ اسی لیے دعا محفل کے آخر میں کی جاتی ہے۔ دعا محفل کے، کئی لوگ دعا نہیں مانگتے، یہاں تک رواج پڑ گیا کہ نماز کے بعد بھی لوگ دعا میں شریک نہیں ہوتے، حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الدعاء والعبادہ، کہ دعا خود عبادت ہے۔ اگر امام دعا مانگ رہا ہے، سارے نمازی دعا مانگ رہے ہیں، ایک مقتدی جوتا اٹھا کے جا رہا ہے، وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں کہ الدعاء والعبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ اور اجتماعی دعا میں تو شریک ہونا اس لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ کسی ایک کی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کی قبولیت کی برکت سے سب کی آمین قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے محافل میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، اور ان کے بغیر نہ برکت مل سکتی ہے نہ خیر مل سکتی۔ جس ہستی مبارک کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ زیادہ دیر تو آج گفتگو نہیں کر سکوں گا، اختصار پیش نظر ہے۔ چند ایسی باتیں کہ اس شخصیت کا، اس ہستی کا ایک خاکہ اور ایک نقشہ جو ہے میرے اور آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے۔ اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اس شخصیت اور ہستی نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ آپ جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں کیا خوبی تھی، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی وجہ ہے کہ 1921 میں ان کا وصال ہوتا ہے، 1900، اور آج ہے 2023، کتنے سال ہو گئے؟ 102 سال۔ یہ سن عیسوی کے اعتبار سے، اور سن ہجری کے اعتبار سے آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 105 سال ہو گئے۔ سن ہجری کے اعتبار سے اور سن عیسوی کے اعتبار سے 102 سال۔ آدمی فوت ہو تو 6 مہینے کے بعد اپنی جمی ہوئی اولاد بھول جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ داتا گنج بخش ان سب محبت کرنے والوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کی محبت ہے۔ اعلی حضرت کو دیکھا نہیں، کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مزار کہاں ہے،
اتنے سادہ لوگ بھی ہیں، لیکن ان سے اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے تو ادب و احترام سے نام لیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکیزہ زندگی اختیار کی۔ کون سی زندگی؟ پاکیزہ زندگی اختیار کی۔ اسٹیج پہ اور مجمع میں تو ہر کوئی نیک بن کے بیٹھتا ہے، ایسے لگے گا جیسے ولی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ والوں میں اور عام فرق ہے، ان کی خلوتیں پاک ہوتی ہیں۔ ایک ہے خلوت، اس وقت ہم سب جلوت میں ہیں، اپنے اپنے بیڈ روم میں جب آپ لیٹ جائیں گے جا کے تو آپ خلوت میں ہوں گے۔ ایک ہے خلوت، ایک ہے جلوت۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جن کی خلوتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی خلوتیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ وقت نہیں ہوا، چند سال ہوئے ہیں۔ میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف کے سجادہ نشین تھے، اور ثانی صاحب کے بلا میاں غلام اللہ صاحب کے بیٹے تھے۔ لاہور میں ان کا ایک مرید تھا، تو آپ ایک رات اپنے مرید کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے صبح صبح کہیں جانا تھا، تو اس مرید سے فرمایا کہ رات میں تمہارے ہاں ٹھہروں گا۔ وہ مرید نے حضرت صاحب کا کمرے میں بستر لگایا، انتظام وغیرہ کیا۔ وہ رات بھر چھپ کے دیکھتا رہا کہ یہ رات کو کرتے کیا ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پیر صاحب کا بڑا شور ہے، میں اس نے دیکھا کہ میاں صاحب نے 100 رکعت نفل جب پورے کر لیے نا، کتنے؟ اس نے تو بستر بچھایا تھا، میاں صاحب اس کے سامنے بستر پہ لیٹ گئے۔ اسے کہا کہ بھائی جاؤ اب آرام کرو، سونے کا وقت ہے۔ جب چلا گیا، میاں صاحب ان کا وظیفہ تھا، انہوں نے پورا کیا اور 100 نفل پڑھے۔ جب 100 نفل پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ میاں صاحب نے فرمایا، اوئے میری جاسوسی کرنا ہے، میری جاسوسی کرنا ہے۔ اس نے معافی مانگی، اس نے کہا حضرت معاف فرما دے۔ فرمایا انہاں گلاں تو تے میں بچنا، فرمایا میرے لگے قسم چک میری زندگی کسی نے نہیں دسنا۔ تو مینوں ریاکار بنانا چاہنا ہے، یہ میاں جمیل رات ਨੂੰ 100 نفل پڑھتا ہے۔ اللہ والوں میں یہ خوبی ہے، جن کی خلوت اور جن کی جلوت میں تضاد نہیں ہوتا، جن کی خلوت و جلوت میں تضاد نہیں ہوتا۔ انہیں اللہ والے کہتے ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جس ہستی کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی، جس میں اسلام اور شاعر اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی کو انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے پر جزیرہ انڈیمان بھیج دیا گیا تھا، کالے پانی کی سزا دی گئی تھی اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ و رضوان، ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کے اندر ایک مشہور چوک ہے، چاندنی چوک، بہت مشہور چوک ہے، بڑا مصروف چوک۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے پر پھانسی دی گئی، اور پھانسی جیل کے اندر، پھانسی گھاٹ میں پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ دلی کے چاندنی چوک میں برسریام پھانسی دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ اجلا اکابر اور علماء اور مشائخ انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، بہت سے اکابر کو پھانسی دی گئی۔
اور 1858 میں 57 میں جنگ آزادی تھی جسے ناکام بنایا گیا۔ میرے امام احمد رضا نے ہندوستان کا ایک شہر ہے بریلی، بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے، یو پی صوبہ ہے، اس کا ایک شہر ہے، ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے بریلی۔ اس بریلی شہر میں اتنا بڑا شہر ہے، میں نے 1985 میں سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس میں حاضری دی تھی۔ زمانہ طالب علمی سے میری تحصیل مکمل ہوئی تو میں 1985 میں بریلی شریف حاضر ہوا۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ حاضری دی، عرس میں بھی حاضری دی۔ اتنا بڑا شہر ہے کہ پورے شہر میں 750 مسجدیں ہیں۔ کتنی؟ 750 مساجد ہیں، اتنا بڑا شہر ہے۔ اس بریلی شہر کا ایک محلہ ہے جسولی محلہ، اس میں امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا لکھا ہوا فتویٰ پورے ہندوستان میں چلتا تھا۔ اتنے بڑے مفتی تھے کہ پوری دنیا سے فتاویٰ آیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا شاہ نقی علی خان، امام المتکلم۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ سورہ علم نشرہ، سورہ چھوٹی سی صورت ہے 30ویں پارے میں، اس کی آپ نے جو تفسیر لکھی ہے نا سورہ علم نشرہ کی تفسیر 450 صفحات پر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے باپ ہیں، ان کے والد، اتنے بڑے عالم کہ 450 صفحات پر سورہ علم نشرہ کی شرح لکھی۔ ان کا فتویٰ چلتا تھا، کہیں سے بھی فتویٰ آتا نا، اب تو ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، اور ان سے پوچھے کبھی آپ نے فتویٰ لکھا ہے، کہیں گے نہیں فتویٰ نہیں، لیکن ہیں مفتی صاحب، ہر کسی کو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، لیکن امام المتکلم، میں اعلیٰ حضرت کا تعارف کرا رہا ہوں، ان کے والد اتنے بڑے عالم تھے کہ کہیں کوئی مسئلہ بن جاتا تو لوگ فتویٰ لے کے آتے نا، تو لوگ کہتے یہ دیکھو فتویٰ کس کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ادھر سے کوٹلہ سے فتویٰ لے آئے اور کہا کہ مولوی صاحب مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ بھائی کوٹلے میں کون مفتی آ گیا؟ فتویٰ جب آیا تو لوگ کہتے تھے دیکھو یار یہ بریلی سے آیا ہے یا کسی اور جگہ سے آیا ہے، لوگ کہتے بریلی سے آیا ہے، فتویٰ کہتے تھے دیکھو مور کس کی ہے، سائن کس کے ہیں، کہتے تھے مولانا شاہ نقی علی خان۔ لوگ سر آنکھوں پہ رکھتے تھے، کہتے تھے بریلی سے جو فتویٰ آتا ہے عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق۔ اتنے بڑے مفتی تھے آپ کے والد، اور آپ کے دادا جو تھے نا ان کا نام تھا مولانا رضا علی خان۔ یہ پورا گھرانہ علمی خاندان تھا، پورا گھرانہ علمی خاندان تھا، اور اعلیٰ حضرت کے جو دادا تھے ان کا نام تھا مولانا رضا علی خان، والد کا نام تھا شاہ نقی علی خان۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوتی ہے، اور ایک سال بعد 1858 میں میرے امام احمد رضا مولانا نقی علی خان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا جب پیدا ہوئے تو بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، کیونکہ ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، بنگی کے گھر میں بنگی آئے گا ملنے، چرسی کے پاس چرسی ملنے آئے گا۔ یہ علماء کا جو خاندان ہوتا ہے، مشائخ کا، ان کے ہاں علماء آتے ہیں، ان کے پاس مشائخ آتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ آتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد خوشی سے کہتے کہ اللہ رسول نے فضل کیا ہے، مجھے رب نے بیٹا دیا ہے، مجھے رب نے بیٹا دیا ہے۔ تو علماء اولیاء بزرگ پوچھتے اس کا نام کیا رکھا ہے؟
بچے کا آپ کو بھی کوئی خوشخبری سنائے اور آپ کو اپنا بیٹا اٹھا کے دکھائے، یہ رب نے بیٹا، آپ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے؟ پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ آپ کے والد ماجد خوشی سے بتاتے ہیں میں نے نام رکھا ہے احمد رضا۔ احمد رضا۔ جو بھی دیکھتا نا اللہ والے پیشانی پڑھ لیتے ہیں۔ سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ یہ فیس ریڈنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ فیس ریڈنگ کرتے ہیں، اللہ والے باطنی اندر کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ تو جس نے ننھے احمد رضا کو دیکھا نا، جس نے آپ کے والد ماجد کو بشارت دی، کہا نقی علی خان مبارک ہو، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ پیدا ہونے والا عام بچہ نہیں ہے، اس کا نام ہے احمد رضا، اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی، اس کی شہرت شرق سے لے کے غرب تک ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام اس اعلیٰ درجے میں لیا جائے گا کہ پوری دنیا میں اس کے علم کا سکہ جمے گا اور لوگ اپنی آنکھوں سے امام محمد رضا کی علمی خدمات کو دیکھ لیں گے۔ یہ پیدا ہوتے ہی آپ کے والد ماجد کو بشارتیں مل رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ علم ظاہر پہ کمال پر ہوگا، علم ظاہر کے بھی کمال پر فائز ہوگا، اور علم باطن سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا، علم باطن سے بھی نوازے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا کا بچپن ہے، امام احمد رضا کا بچپن ہے، جس سے اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا، چھوٹی عمر میں ہی اس سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے حالات پڑھیں، ان کے بچپن میں ایسے واقعات، جوانی میں، لڑکپن میں ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا دین کا کام لینا۔ بشارتیں تو پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ 4 سال کی عمر میں بچے کو ہوش نہیں آتی، 4 سال کی عمر کے بچے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، لیکن جس ہستی کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، یوم رضا منا رہے ہیں، عرس اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں، 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا تھا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا، 4 سال کی عمر۔ اور 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں، 6 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد سالانہ محفل کرتے تھے 12 ربیع الاول کو اپنی رہائش گاہ پر۔ میلاد کی محفل تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اکابر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد نے کہا علماء سے اگر اجازت دیں یہ میرا بچہ جو ہے یہ تقریر کرے گا۔ علماء نے کہا 6 سال کا بچہ بیچارہ کیا تقریر کرے گا، 6 سال کا بچہ یہ کیا تقریر کرے گا؟ فرمائے اس کو موقع تو دو۔ تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے اسٹیج پر اکابر علماء و مشائخ، 6 سال کا بچہ احمد رضا بیان کے لیے کھڑا ہوا اور شان رسالت اس طرح بیان کی کہ علماء انگلیاں منہ میں ڈال کے احمد رضا کا چہرہ دیکھتے تھے۔ آپ بھی کمنٹس کرنے کے عادی ہیں، تو علماء نے جو کمنٹس کیے تھے وہ کیا تھے؟ 6 سال کے ننھے احمد رضا کی تقریر سن کر جو کمنٹس کیے نا وہ ذرا غور سے سنیں۔ اکابر علماء، ملے کی مسجد کے امام نے نہیں، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر، مفتیان کرام، اسٹیج بھرا ہوا ہے، سب نے کہا ہم سنا کرتے تھے، یہ کمنٹس ہیں علماء کے مشائخ،
ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کسی علم کا نام ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے علم لدنی دیکھ لیا۔ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا، قرآن میں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو علم لدنی ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، نہ کتابوں سے، نہ اقبال نے کہا ہے نا، دائم کا شعر نہیں ہے، اقبال کا ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی، دین ہوتا ہے بزرگوں کی۔ لوگوں نے کام سنا کرتے تھے، علم لدنی بھی کوئی علم ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس سمجھتے جائیں ذرا۔ 8 سال کی عمر کیا ہے؟ یہاں 8 سال کا بچہ کھڑا کر کے دیکھے کیا 8 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ کیا وہ کتاب لکھ سکتا ہے کوئی؟ علم لدنی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر رہا ہے احمد رضا، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پہ تقریر کر رہے ہیں۔ ذرا تقابل کیجئے نا، تقابل، یہ ہمارے مجدد ہیں احمد رضا، مجدد دین و ملت۔ مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، مجدد کتنے سال بعد ہے؟ 100 سال بعد۔ آج ہر کوئی کہتا ہے یہ مجدد ہے، یہ مجدد ہے، یہ مجدد۔ اعلیٰ حضرت وہ مجدد نہیں، مریدوں نے مجدد بنایا ہو، اعلیٰ کون مجددین میں سے نہیں ہے، شاگردوں نے بنایا ہو، چاہنے والوں نے بنانا۔ یہی تو بات سمجھنے والی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت معید ملت طاہرہ مولانا الامام شاہ احمد رضا وہ ہیں جن کو مریدوں نے مجدد نہیں کہا، جن کو شاگردوں نے مجدد نہیں کہا، جن کو عقیدت مندوں ارادت مندوں نے مجدد نہیں کہا، عرب و عجم کے علماء نے، یہاں تک کہ حرمین طیبین کے مفتیان کرام نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس صدی کا اگر کسی نے مجدد دیکھنا ہو تو بریلی کے احمد رضا کو دیکھ لو۔ اسے کہتے ہیں خداداد صلاحیتیں، خداداد صلاحیت، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت۔ 8 سال کی عمر میں بچے کو قلم پکڑنا نہیں آتا، کاغذ سنبھالنا نہیں آتا۔ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میری نسبت اس امام احمد رضا کے ساتھ ہے جس نے 8 سال میں علم نحو کی مشکل ترین اور ادق ترین کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھی اور عربی زبان میں شرح لکھی۔ یہ درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، حاجی ذوالفقار علی مغل صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں درس نظامی پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ خود مجھے کہتے تھے مجھے اصول شاشی کی سمجھ نہیں آتی فلاں کی، میں نے کہا یہ مکمل پڑھیں گے پھر اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی۔ بھائی عالم بننا کوئی آسان ہے؟ آج تو پگڑی باندھو، چمکیلی بڑی سی پگڑی خرید لو، کس کے باندھ لو، 2-3 رومال ایک گلے میں لٹکا لو، ایک چادر کی بکل مار لو، کہتے ہیں حضرت صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں۔ وہی 8 سال کی عمر امام احمد رضا، ہدایت النحو، علم نحو کی کتاب جو درسیات میں ہے، بڑی ادق اور مشکل کتاب ہے۔ میرے امام احمد رضا مجدد اسلام 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، اور اردو زبان میں نہیں، انہوں نے عربی زبان کے اندر 8 سال کی عمر میں پوری ہدایت النحو کی شرح لکھی۔ اور علوم عقلیہ و نقلیہ
یہ ساؤنڈ ہمارا چلتا ہے نعت خانوں میں یہ نعت خان نعت پڑھے پھر ساؤنڈ چلتا ہے ہمارا، یہ بہت سیاح ساؤنڈ ہے جب نعت خان نعت شریف پڑھے تو پھر تو کان بھی درد کرتے ہیں، آگے ایسے لگتا ہے جیسے نے گلا گونڈ دیا ہے باہر ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میں آواز پہنچاؤں۔ یہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کو ٹوٹل علوم جو دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اب تو نہ وہ کو پڑھنے والا رہا ہے نہ کو پڑھانے والا ہے۔ فلسفہ کون پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتے طلباء، فلسفہ نہیں پڑھتے۔ اس سے کہتے کہ عالم دین بنیں گے تو کھجور والی مسجد والے 15,000 وظیفہ دیں گے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تنقید میں کبھی کرتے کچھ سمجھ لے اس کی مرضی، عالم دین بن جائے صبح سے لے کے شام تک کچھ جائے پڑھانے، پڑھاتے پڑھاتے تنخواہ کتنی؟ بڑا زیادہ ہوگا تو 20,000، اور نعت خان ایک رات میں 1.5 لاکھ جیب تھیلا بھر کے نوٹوں کا گھر آ جاتا ہے۔ اب مدرسے کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی نعت خان بنیں گے ایک رات میں 1.5 لاکھ لائیں گے، عالم دین بنیں گے پورا ہفتہ نمازیوں کی جھڑکیں بھی کھائیں گے۔ قاری صاحب بتی نہیں بند کی، پکھا نہیں لایا، اے منڈا اتنے کیوں کھلوتا ہے، اے تسی سویرے لیٹ آئے ہو، مانگ آج لیٹ ہوئی، جھڑکیں بھی کھائیں گے، اور تنخواہ کتنی ہے؟ مشکل سے مولوی بیچارے کا گزارا ہوتا ہے۔ لیکن بچے پڑھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پڑھیں گے تو کیا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ پتہ چلے کہ 8,000 9,000 10,000 بس وظیفہ ملے گا تو لوگ بچے نعت خان بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نعت خان بن جاؤ ایک رات میں اتنے کما لو۔ اور پھر بھی جو علوم پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں 12-13 علوم ہیں ٹوٹل، فلسفہ اور منطق اگر ساتھ ملا لیں تو پھر 15 علوم بنتے ہیں ٹوٹل، 15 علوم۔ جس احمد رضا کا آج ہم عرس منا رہے ہیں نا، 56 علوم، 56 علوم کے شہنشاہ اور بادشاہ کا نام امام احمد رضا۔ ان کی نظریں وظیفوں پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نظریں تنخواہوں پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی تنخواہیں رسول اللہ کے گنبد خضرا پہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ان کے پیدا کیے ہوئے شاگرد جہاں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو عشق رسول کی خوشبوئیں بکھیرتے تھے۔ تیرہ 14 علوم پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں، لیکن عرس اعلیٰ حضرت میں آنے والوں آج بڑے غور سے یہ بات سننا، میرے امام نے پہلے آپ نے سن لیا، میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، وقت بچ جائے گا۔ 15 سال کی عمر، 14 سال 6 مہینے کچھ دن عمر تھی، پورے 15 سال عمر میں نہیں تھی ابھی، امام احمد رضا نے تمام علوم مکمل کر لیے، تمام علوم مکمل کر لیے۔ اور جب استاد سے سبق پڑھتے تھے نا تو آپ کے استاد کیا کہتے تھے؟ جاؤ تذکرہ پڑھو۔ آپ کے استاد کہتے تھے احمد رضا تم لگتا ہے انسان نہیں ہو جن ہو۔ اور کہ استاد جی آپ مجھے جن کہہ رہے ہیں، میں تو انسان ہوں۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں، مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اتنا خداداد حافظہ تھا امام احمد رضا کا، جس کتاب کو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لیتے تھے وہ کتاب زبانی ازبر ہو جاتی تھی۔ خداداد حافظہ۔ یہی وجہ ہے کہ پورے 15 سال ابھی عمر نہیں ہوئی، آپ مکمل علوم حاصل کر لیے، اور جب دین کی تعلیم مکمل ہوتی ہے پھر دستار بھی ملتی ہے، پھر سند فضیلت بھی ملتی ہے۔ سند فضیلت ملی اور دستار ملی۔ ابھی پورے 15 سال عمر نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب جب تعلیم مکمل ہو گئی
تو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ جس کے پیدا ہوتے ہی مجھے بشارتیں ملی تھیں، پیدا ہوتے ہی مجھے بشارتیں ملی تھیں، اس کو آزما نہ لیں کہ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، سند بھی مل گئی، دستار بھی مل گئی۔ چونکہ آپ کے والد ماجد آپ سن چکے ہیں، بلند پایا مفتی تھے، بلند پایا فتویٰ لکھتے تھے، استفتاء آتے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فتویٰ آیا رداد کا مسئلہ، استفتاء جب آیا نا تو آپ کے والد ماجد نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں لکھوں گا آج، اس کا جواب آج میں نہیں لکھوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے ہی فتویٰ لینا ہے، ہمارے گاؤں والے کسی اور کا فتویٰ مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں امام المتکلمین شاہ نقی علی کا فتویٰ ہوگا تو مانیں گے، ان پہ ہمیں اعتماد ہے، ہم مولوی ہر پہ مولوی پہ اعتماد نہیں کرتے، جاؤ ان سے لکھوا کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے مدرسے میں ایک نئے مفتی صاحب آئے ہیں، ہمارے مدرسے میں ایک نئے مفتی صاحب آئے ہیں، ان سے جا کے فتویٰ لکھوا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ سے لکھوانا ہے۔ فرمایا میری بات مانے نا، زیادہ آپ کہیں گے تو میں مور بھی لگا دوں گا، اپنی دستخط بھی کر دوں گا، فتویٰ لکھے گا وہی مفتی، نیو مفتی جو ہے نا، نیا مفتی وہ لکھے گا، میں مور بھی لگا دوں گا، تصدیق بھی کر دوں گا۔ وہ جب انہوں نے کہا جی مفتی ملے گا کہاں؟ فرمایا وہ فلاں کمرہ ہے نا سامنے، وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ 5 آدمی آئے تھے فتویٰ لینے، جب کمرے میں جا کے یوں کر کے جھانک کے دیکھا، وہاں ایک 15 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کے تو واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو کوئی مفتی شفتی نہیں ہے، کوئی مفتی شفتی نہیں، وہ ایک لڑکا بیٹھا ہے 15 سال کا، وہ کیا بیچارہ فتویٰ لکھے، وہ تو بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہی ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہی جواب لکھیں گے۔ میں کہا کمال بات ہے۔ فرمایا وہی تو ہمارے مفتی صاحب ہیں۔ یہ امام احمد رضا نے زندگی کا پہلا فتویٰ 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھنے والا، 15 سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تکمیل کرنے والا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھنے والا، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کی محفل میں خطاب کرنے والا، جب اس نے قلم فتویٰ آیا نا، سوال پڑھا غور سے، پہلے مکمل سوال پڑھا جاتا ہے، سوال غور سے پڑھا، قلم اٹھایا، جواب لکھنا شروع کر دیا، کئی صفحات پر جواب لکھ کر نیچے دستخط کر دیے، اور فرمایا کہ یہ فتویٰ لے جاؤ، یہ فتویٰ لے جاؤ بڑے مفتی صاحب کے پاس، اور ان سے کہو کہ فتویٰ پڑھ لیں، جہاں کوئی غلطی شلطی ہو صحیح کر دیں، اور اگر فتویٰ صحیح لکھا ہے تو اس پر مور لگا کے اس کی تصدیق بھی کر دیں۔ اب وہ لے آئے فتویٰ، آپ کے والد ماجد امام نقی علی خان کے کمرے میں آ گئے۔ فرمایا لکھوا لائے ہو فتویٰ؟ جی ہاں لکھوا لائے ہیں فتویٰ۔ فرمایا دکھائیے کیا لکھا ہے مفتی صاحب نے۔ آپ نے جب سوال پڑھا پھر مکمل جواب پڑھا نا، جواب پڑھ کے آپ نے فتویٰ وہاں رکھ دیا، مدرسے کے تمام علماء کو، خدام کو بلایا، انتظامیہ کو بلایا، فرمایا آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں احمد رضا لکھا کرے گا۔ آج کے بعد جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں لکھے گا، احمد رضا لکھا کرے گا۔ یہ تاریخی جملے ذرا لکھ لیجئے، سن لیجئے، تاریخی جملے۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا آج کے بعد میں فتویٰ نویسی کی مسند احمد رضا کے لیے خالی کرتا ہوں، آج کے بعد فتویٰ نویسی کی مسند احمد رضا کے لیے خالی کرتا ہوں۔ یہ زندگی کا پہلا فتویٰ تھا جو 15 سال کی عمر میں لکھا۔ 63 سال کی عمر میں میرے امام کا وصال ہوا، 63 سال عمر پائی ہے امام احمد۔
1858 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو زندگی میں کتنے فتاوا لکھے، کتنے فتاوا لکھے، کتنے فتاوا لکھے، 30 جلدوں میں، 30 والیوم، 30 جلدوں میں آج بھی امام احمد رضا کے قلم سے لکھے ہوئے فتاوا، جس کے مجموعے کا نام ہے فتاوا رضویہ، فتاوا رضویہ 30 جلدوں میں آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امام احمد رضا کے فتاوا کو جب پڑھا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا میں نے بریلی کے مولانا احمد رضا کے فتاوا کا مطالعہ کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ بارہ سو کتابیں، کتنے کتابیں لکھی؟ 1200 کتابیں زندگی میں یادگار چھوڑی، 30 جلدوں میں فتاوا رضویہ۔ قرآن مجید کا عدیم النظیر اور عدیم المثال ایسا ترجمہ کیا قرآن مجید کا جس کا نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، ایمان کا خزانہ۔ اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ، اس وقت مارکیٹ میں جتنے اردو تراجم موجود ہیں، صاحبان علم و فضل اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واحد ترجمہ ہے اردو کا جس میں شان الوہیت کی پاسداری بھی موجود ہے، شان رسالت کی پاسداری بھی موجود ہے۔ اور جو نعتیہ دیوان ہے امام احمد رضا کا، میں اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ بدقسمتی سے یہی تعارف کرایا گیا کہ ایک نعت خان تھے، اچھی نعتیں لکھتے تھے، اس لیے میں نے وہ چاہا جو، حالانکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اس سے ان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے اس کا نام ہے ہدایق بخشش۔ ہدایق بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات، بخشش کے، اور جو ترجمہ کیا اس کا نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ جس بھی یا رسول اللہ کہنے والے کے گھر میں کنز الایمان نہیں ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ صبح ہی مارکیٹ سے کنز الایمان خرید کے اپنے گھر میں لے آئیں۔ یہ ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا، ہر گھر میں کنز الایمان موجود ہونا چاہیے۔ اور جو نعتیہ دیوان ہے اس کا نام ہے ہدایق بخشش۔ ہدایق جمع ہے، اس کی واحد ہے حدیقہ، حدیقہ کا معنی ہے باغ، اور ہدایق بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات۔ کلام رضا پڑھتے چلے جائیں تو آپ کا دل گواہی دے گا، یہ یقیناً ہر عاشق رسول کے لیے بخشش کا واقعی باغ ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے ایک بڑی اچھی بات کی، وہ دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، مولانا کوثر نیازی دیوبند مکتبہ، انہوں نے کہا ہے کہ مولانا احمد رضا کا لکھا ہوا سلام جو ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب میں آراز کا لکھا ہوا سلام پڑھتا ہوں یوں لگتا ہے اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، انہیں کہ اعلیٰ حضرت قرآن مجید کا ترجمہ نہ کرتے، 1200 کتابیں نہ لکھتے، 30 جلدوں میں فتاوا رضویہ نہ دیتے، کچھ بھی نہ کرتے، ان کا لکھا ہوا سلام ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ ان کا لکھا ہوا سلام ہماری بخشش کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقام مجھ جیسا ادنا سا ایک طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہاں تو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سے
کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جو بریلی کے مولانا احمد رضا ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا ان کے متعلق پوچھتے ہو، وہ تو آیت من آیات اللہ تھے، وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے۔ میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری، آرائی فیملی سے ان کا تعلق تھا، بڑے کامل ولی گزرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال ان سے فیض لینے کے لیے کبھی کبھی شرف پور شریف ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال درویشوں فقیروں کو ماننے والا تھا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں مجھے خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی، میں نے پوچھا حضرت اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا بریلی کا احمد رضا۔ جب کسی اللہ والے کی تعریف ہو نا تو دل کرتا ہے چلو زیارت کرائیں۔ میاں صاحب نے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مریدوں کو بیلی کہتے تھے، جتنے مرید ہوتے تھے انہیں کیا کہتے تھے؟ کو مرید ملنے آتا نا تو فرماتے آ گئے ہیں بیلیا، جن نے بیلی آئے وہ سارے کھانا کھا کے جائے جے، جن نے بیلی وہ سارے کٹھے ہو جاؤ، مریدوں کو بیلی کہتے تھے۔ ایک دن جمعہ پڑھایا تو فرمایا ساڑا دل کردا ہے کیوں نہ مولانا احمد رضا دی ملاقات کر کے آئیے، اے جنہ دا ایڈا شورا سنے ہیں، ایڈا نا ہے، تے دل کردا ہے چلیے انہوں نے ویکھ آئیے۔ تے بیلیو میں بریلی شریف جانا ہے، کچھ بیلی نال تیار ہو گئے۔ بریلی شریف جب گئے نا تو اس وقت میرے اعلیٰ حضرت حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ آپ آرام سے ایک طرف بیٹھ کے پورا درس حدیث سنا، پھر ملاقات کی، پھر زیارت کی۔ جب مل کے واپس آنے لگے نا شرک پور شریف تو مریدوں نے بیلیوں نے پوچھا آپ ملنے آئے تھے تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ کس قسم کے بزرگ ہیں، کس پائے کے بزرگ ہیں، کس قسم کے بزرگ ہیں، آپ نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیسا پایا؟ میاں شیر محمد صاحب نے فرمایا وہ کیا بتاؤں، ایسے لگتا تھا پردے کے پیچھے نبی پاک بتاتے جاتے ہیں، احمد رضا سن کے بیان کرتا جاتا ہے۔ اور آج ایک سلسلے کے مرید دوسرے پیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے اللہ والے دنیا سے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت تو قادری سلسلے میں ہیں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین چشتیہ سلسلے کے ہیں۔ نہیں جی یہ چشتی ہوندے نسی قادری ہونے ہو، خدا دے بندے ہو، یہ سب تو گنبد خضرا کے لنگر پہ پلنے والے۔ یہ کس بے وقوف نے تمہیں کہا ہے یہ نقشبندی ہوندا جی، یہ قادری ہوندا جی، یہ رضوی ہوندا جی، چشتی ہوندا جی، اے نوشاہی ہوندا ہے؟ کوئی چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی یا نوشاہی، سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا۔ اللہ والوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی چشتی سلسلے، پیر میر علی شاہ صاحب کا پیر خانہ ہے سیال شریف والے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں احمد رضا۔ اور میاں شیر محمد صاحب نقشبندی سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم درگاہ شرک پور شریف، میاں شیر محمد صاحب نے فرمایا اور بیلیوں کی دساں انج لگتا ہے غوث پاک دیاں کرامتاں وچوں کرامت احمد رضا۔ امام احمد رضا وہ کام کر گیا، 1858 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال ہو گیا۔ یہ پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ کئی بندے نو پتہ ہی نہیں پاکستان کیوں بنیا سی، یہ بنان دی لوڑ کیوں پئی سی۔ ہون تے آندے نہیں جی قائد اعظم نو سیکولر بنانا چاہتا سی، یہ سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے۔
پاکستان تاں بنے ہیں علماء اور مشائخ نے 1946 وچ بنارس وچ سنی کانفرنس کیتی سی ساڑھے بڑیاں نے بزرگاں انہوں نے کہا کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے ایک طرف مذہبی اسٹیج سے نعرہ لگ رہا تھا ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی نعرے لگاتے تھے اور دلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ گاندھی کو لا کے بٹھا دیا انہوں نے کہا نہیں ساڑا وطن ایک ہے پاویں اسی ہندو ہاں تے اے مسلمان نے اسی مسلمان ہندو نے پر وطن ساڑا ایک ہے ملت وطن نال بندی ہے ممبراں تے گاندھی نو لیا کے جمعے والے دن بعد دیتا اے علماء اہل سنت سن بریلی شریف جو آواز اٹھی انہاں کہ نا ملت وطن نال نہیں بندی ملت مذہب نال بندی دین نال بندی ڈاکٹر اقبال نے بھی آکھیا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد اینچے بولا جب اس سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است اقبال نے آکھیا نہیں نہ ہنجارو ملت وطن نال نہیں بندی ملت دین نال تے مذہب نال بندی انہاں کہ ہندو دھرم اور ہے تے مسلمان اور ہے انہاں کہ ساڈا کلچر اور ہے انہاں دا کلچر اور یہ نعرہ سی دو قومی نظریہ دو قوماں نے ہندو تے مسلم انہاں کہ نہیں سانو مسلماناں نو پاکستان ایک وکری ریاست چاہیے تاں ہی تے نعرہ لگا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اے اعلیٰ حضرت دا عرس منایا ہے تو عرس بھی چاہیو اے فخر ہے ناز ہے سب کو پہلا دو قومی نظریہ پیش کرنے والا امام احمد رضا ہے ہندوستان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے پٹنہ ہندوستان کا مشہور شہر ہے پٹنہ جہاں امام احمد رضا نے کانفرنس میں دو قومی نظریہ پیش کیا اس دو قومی نظریے کو نہ کہ جی ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے سانو مسلمانوں نو علیحدہ وطن چاہیے اسی اپنے دین اپنے مذہب دے مطابق زندگی گزاریے پھر یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا یہ دو قومی اس لیے سید محمد محدث کوچوشوی نے فرمایا کہ قائد اعظم اگر مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی جائے تو ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے یہ اہل سنت کے اکابر علماء اور مشائخ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سید محمد محدث کوچوشوی حجت الاسلام امام حامد رضا پیر صاحب آف مانکی شریف مولانا عبدالحامد بدایونی پیر سیال تاجدار گولڑا شریف یہ اکابر علماء و مشائخ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا سب سے پہلے پیش کرنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور امام احمد رضا کی کن کن خوب یہاں علم ظاہر کے ذلوہ علیہ پر فائز تھے وہاں علم باطن کے بھی ذلوہ علیہ پر فائز تھے عالم تو تھے ہی بڑے چوٹی کے ان کی کتابیں پڑھیں پھر معلوم ہوتا ہے اور ان کا کلام پڑھیں نعتیہ کلام تو آپ کو نعتیہ کلام یا قرآن کی آیت کی تفسیر نظر آئے گا یا کسی حدیث کی شرح نظر آئے گی تبرکن میں چند باتوں کا عرض کروں گا لیکن ایک بات پہلے یہ عرض کر لوں کہ امام احمد رضا کی شخصیت ان کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے 56 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھا دیکھنا علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین ریاضی لوگارتھم الجبرا کا کوئی مسئلہ تھا اس میں الجھ گئے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا بڑے بڑے ریاضی دان بڑے بڑے لوگارتھم الجبرا کے ماہر ان سے رابطہ کیے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا اسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے شاہ سلیمان
انہوں نے کہا کہ آپ ریاضی کے مسئلے میں الجھ گئے ہیں۔ بریلی میں ایک مولانا رہتے ہیں احمد رضا، انہیں 55 علوم پر 56 علوم پر عبور حاصل ہے، یہ اپنا مسئلہ ان کے پاس لے جائیں، ممکن ہے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ بڑے ڈاکٹر سر ضیاء الدین حیران ہوئے، انہوں نے کہا میں نے تو بڑے بڑے ریاضی دانوں سے مشورہ کیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں جرمن جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ جرمن۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جرمن میں ایسے ریاضی دان ہیں جو یہ مسئلہ حل کر دیں گے، میں نے جہاز کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے، جرمنی جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو مسئلہ نہ حل ہو، ایک دفعہ دعا تو کرا لیں، جاتی دفعہ پیر صاحب سے دعا کرا لیں۔ انہوں نے کہا چلو دعا تو کرا لیتے، ورنہ مولویوں پیروں کو کیا پتہ حساب الجبرا ریاضی کیا ہے، انہیں کیا پتہ بیچاروں کو۔ انہوں نے کہا حضرت جی چلو مسئلہ حل نہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب زیارت ہی کر لینا اور دعا کرا لینا۔ کہتے چلو چلتے ہیں۔ آئے نا جب بریلی شریف، حضرت سلیمان اشرف بیاری رحمۃ اللہ علیہ جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، وہ ساتھ لے گئے بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ عصر کے بعد ملاقات ہوتی تھی، سارا دن ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھنے کا کام کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اگر تقریروں کے چکر میں پڑھتے تو شاید ایک کتاب بھی نہ لکھتے۔ یہ بڑا مشکل مرا ہے، تقریروں کا چکر بڑا چکر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا امام جسے دنیا مجدد اعظم کہتی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین، 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ، سال میں کتنی تقریریں کرتے تھے؟ کتنی؟ صرف 2 تقریریں پورے سال میں، جمعے میں بھی تقریر نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جمعے میں بھی تقریر، جمعہ پڑھاتے تھے، جمعے کے بعد ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی تقریر سنیے کیا ہوتی تھی، ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرماتے تھے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے، بس ایک آدمی کو اجازت ہے، کوئی کھڑا ہو جائے مسئلہ پوچھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا، مسئلہ پوچھتا، اس مسئلے پر کچھ بیان فرما دیتے۔ وہ چونکہ لکھنے کا کام کرتے تھے نا، اس لیے سارا دن ملاقات نہیں ہوتی تھی، کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، آتا بھی نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ کام بڑا اہم ہے لکھنے والا۔ اور اعلیٰ حضرت اس سے دلیل بڑی زبردست دیتے تھے۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں، علماء فتاوی رضویہ کو دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں 30 جلدوں میں۔ تو اعلیٰ عصر کے بعد ملتے تھے، ملاقات کے لیے نماز پڑھائی، مسجد میں بیٹھ گئے، لوگ آس پاس بیٹھ جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی۔ سلیمان اشرف بیاری نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور یہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں جرمنی، ریاضی کے کسی مسئلے میں الجھ گئے ہیں، تو اس مسئلے کے حل کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے دعا کرانے آئے ہیں، آپ سے دعا کرانے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دعا تو ہم کرتے ہی ہیں، دعا تو ہم کرتے ہی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مسئلہ تو بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے بریف کیس کھولا، فائلیں نکالی، اعلیٰ اس کے سامنے رکھ دیا، کہا حضرت یہ ہے میرا مسئلہ، یہ حل نہیں ہو رہا، میں جرمن جا رہا ہوں۔ اعلیٰ اس نے پورا مسئلہ پڑھا نا جب، تو مسکرا کے فرمایا میری لائبریری کے 3 خانے میں 5ویں نمبر پر جو کتاب ہے اس کے 16ویں صفحے پر اس سوال کا جواب ہے۔ اس کا جواب تو اندر میری لائبریری میں ہے، اور یہ ہے بریلی کے مولانا احمد رضا، یہ ہے بریلی کے مولانا احمد رضا، جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جن کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ جب کتاب لائی گئی، وہ رجسٹر لایا گیا، ڈاکٹر سر ضیاء الدین پڑھ کر کے حیران رہ گئے، اور اعلیٰ حضرت کے کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی فائل کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نوبل پرائز کی صحیح مستحق شخصیت ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو وہ بریلی کے مولانا احمد رضا۔ اور ڈاکٹر سر ضیاء الدین پہ اس کا اثر کیا ہوا، اس صحبت کا؟
اثر کیا ہوا؟ ان کا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ میں داڑھی شریف رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کی شخصیت سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اب کہ جب میں بریلی آیا آپ دیکھیں گے میرے چہرے پر سنت رسول ہوگی۔ وہ جرمن جانے کا سفر کینسل کر دیا، کہ یہ مسئلہ تو ہندوستان میں بریلی میں حل ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سے ایسے علوم ہیں جن میں استاد ہی کوئی نہیں۔ علم جفر ایک علم ہے اور بڑا تگڑا علم ہے علم جفر۔ لوگ عمریں اس میں لگاتے ہیں علم جفر سیکھنے کی، تو دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن انہیں علم جفر کی جیم کا نہیں پتہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بڑا شوق تھا کہ میں علم جفر بھی سیکھوں۔ آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ احمد رضا بے قرار ہیں علم جفر سیکھنے سے، فرمایا احمد رضا تم اس علم کے پیچھے مت بھاگو، مجھے یقین ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ سے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے علوم ہیں جس میں امام احمد رضا اس فن کے موجد نظر آتے ہیں۔ آئیے مجھے توجہ دلائی گئی ہے، چھٹ آئیے میں اسی پہ آ جاتا ہوں۔ اعلیٰ اس کی ساری خوبیاں ایک طرف، یہ بیان کرنا ضروری تھا، یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ میرے روح کی غذا ہے، یہ میری روح کی، لیکن اگر صرف میں ایک ہی چیز بیان کرتا تو آپ نے یہ کہنا تھا اچھا نعت خان سی شعر چنگے لکھ لیندہ سی، شاعر سی چنگا احمد رضا۔ بھائی اسی لیے تو ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ مسلم دا معنی ہے منی ہوئی، منیا پرونیا مجدد احمد رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دے۔ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا کمال حاصل تھا۔ آج مصیبت بڑی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لوگ منفی معنی لیتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا ذکر کرنے کی، لیکن ہر کسی کو مرشد کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں غوث پاک کا مرشد کوئی نہیں تھا؟ بولو یار، آپ جب بولتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ منفی میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ غوث پاک کے بھی پیر، غوث پاک نے بھی کسی کی بیعت، داتا صاحب نے بھی کسی کی بیعت، سلطان باہو نے بھی کسی کی بیعت، بابا فرید صاحب نے بھی کسی کی بیعت، خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی کسی کی بیعت۔ ہر کسی کو مرشد کی ضرورت ہے۔ 56 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ، اور نکا جا مولوی نہیں قابو آندا شتونگڑا، وہ کہندا وہ میرے نال بڑا کیڑا عالم ہے، اور میرے نال بڑا کیڑا پیر ہے۔ 56 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ، علم ریاضی کا یہ مقام کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا مسئلہ مسجد کا امام اور عالم دین حل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے کہا کہ احمد رضا علم ظاہر تو حاصل کر لیا ہے مگر علم باطن کا عروج بھی چاہیے، اس کے لیے کسی کامل کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا پڑے گا، وہ دے سامنے بہنا پینا، نال برابر کرسی ڈا کے نہیں بہنا ہار پا کے گاڑے سے، وہ دے سامنے بہیں گے تو شاگرد سامنے بہندا یا نال کرسی ڈا کے برابر بہندا؟ فرمایا ہاں میں تجھے مرید کراتا ہوں۔ والد ماجد لے گئے کہاں؟ مار ہرا شریف۔ کسی نے یہ آکھے تسی آپ بڑے بڑے پیر ہو کی لین چلے ہو تھے، لو دسو ایڈا وڈا پیر ہو کے ادھر جلگا پھردا ہے۔ یہ بے وقوف کہیں کہ کم ظرف لوگ آپ کے والد ماجد لے گئے، اور کہاں لے گئے؟ مار ہرا شریف۔ حضرت سید شاہ آل رسول مار ہروی رحمت اللہ،
سرکار غوث پاک کا سلسلہ قادریہ بہت بڑے درگاہ ہے حضرت شاہ علیہ رسول مار حروی رحمۃ اللہ علیہ، ریلوے اسٹیشن ہے مارا شریف۔ آپ کے والد ماجد لے گئے اور جا کے اعلیٰ حضرت کو بیعت کرا دیا۔ جب بیعت کیا نا تو آپ نے فرمایا ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کیسا مرید ہے، کیسا مرید ہے، پیر کو مرید کا انتظار ہے، تو مرید کتنا گرام آیا ہوگا، مرید کتنی قدر و منزلت والا ہوگا۔ فرمایا احمد رضا اسی تے تینوں اڑیکتے سن پہ، بیعت کیا نا تو بیعت کرتے ہی آپ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا، خرقہ خلافت۔ فرمایا جاؤ آج کے بعد خود بیعت کیا کرو، ہم نے تمہیں خلافت دے دی۔ خرقہ خلافت پہنایا، خلافت نامہ لکھ کے دے دیا، اور جب خلافت ملی دستار بندی ہو گئی۔ جو 12 سال کے مجاہدے کرنے والے مرید تھے انہوں نے کہا لے 10 کل دا منڈا آیا تے آؤندے خلافت لب گئی، سانو 12 سال ہو گئے اڈیاں رگڑ دے، سانو تے کچھ نہیں خلافت لبی۔ پیر صاحب نے سن لیا نا، جب خانقاہ سے باہر تشریف لائے، سب سالکین کو جمع کیا، لو سننا ذرا کتنا فرق ہوتا ہے، دنیا کی اینک اور نظروں سے نہ دیکھا کرو، اللہ والوں کی نظروں سے دیکھا کرو۔ پتہ ہے کیا فرمایا آپ نے؟ پہلے کیا فرمایا؟ ہم تو تمہارا۔ اب کے کیا فرمایا؟ فرمایا او میں نے سنی ہے تمہاری باتیں، ہمیں اتنی دیر ہو گئی مجاہدے کرتے، ریاستیں کرتے، ہمیں تو خلافت لبی نہیں کوئی۔ آپ نے فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، انہیں مانجنا پڑتا ہے، دلوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کے، انہیں مانجنا پڑتا ہے۔ احمد رضا آیا تھا صاف دل لے کر، نسبت کی صرف ضرورت تھی، وہ ہم نے دے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ مرید ہیں جن پہ پیر کو ناز ہے، اعلیٰ حضرت وہ شاگرد ہیں جن پہ استاد کو ناز ہے۔ اور آپ کے پیر صاحب نے جو کہا نا، فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا آل رسول دنیا میں کیا کمائی کی تو نے، نیکی میں کیا کمائی کی ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا میری کمائی زندگی کی احمد رضا ہے۔ یہ اس کمائی کیا تھی؟ اس کا نام ہے عشق رسول، اس کمائی کا نام عشق رسول۔ امام مولانا مودودی نے ایک مقالے میں لکھا، میرے پاس وہ مقالہ موجود ہے، میں کئی بار یہ ریفرنس دے چکا ہوں، جو میرے پاس ریفرنس نہ ہو میں بیان نہیں کرتا۔ مودودی صاحب نے کہا ہے کہ، اور یہ 2 لفظ بڑے غور سے سن لیں، جو موضوع مجھے چٹ آئی ہے اس کو میں عرض کروں گا، لیکن اس نقطے کو پہلے سمجھے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان سے بہت سے مسائل میں اختلاف ممکن ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ مدینے والے آقا کے سچے عاشق تھے، مدینے والے آقا کے سچے عاشق۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ احمد رضا کی ساری خوبیاں ترازو کے ایک پلڑے میں ان کا عشق رسول رکھ دیا جائے تو عشق رسول والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ احمد رضا کی خوبی عشق رسول ان کی تمام خوبیوں پر حاوی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسا عاشق رسول جس نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، رسول اللہ کا دیوانہ بنایا، اور ایسا عاشق کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ذرا سی بات سننے کے لیے احمد رضا تیار ہی نہیں تھا۔
آپ کا کلام ہدایت بخشش، اور کلام جو ہے اس کے متعلق رائے کیا ہے شاعروں کی؟ شاعر کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، یہ امام کا کلام ہے نا، امام احمد رضا، امام کا کلام یہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ دیکھیے میں حمد باری تعالیٰ سے آگے چلتا ہوں۔ ایک آدمی آیا آراز سے، اس نے کہا آپ نے نعتیہ کلام بہت لکھا ہے، نعتیہ کلام اللہ کی حمد بھی لکھنی چاہیے، تو امام احمد رضا سے فرمائش کی گئی کہ آپ اللہ کی حمد لکھیں، تو آپ نے فرمایا ہمارا کیا جاتا ہے، کاغذ قلم لے آؤ، کرتاس و قلم لے آؤ، ہمیں بھی ابھی لکھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم برداشتہ پھر حمد باری تعالیٰ لکھی نا، اس کے 2-3 اشعار تبرکاً تیمناً عرض کرتا ہوں۔ اور ایسی حمد باری تعالیٰ بر صغیر کا کوئی شاعر، جن جن لوگوں نے حمد باری تعالیٰ لکھی ہے، اس پائے کی حمد باری تعالیٰ تمام شعراء کے کلام میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مرزا داغ دہلوی نے بھی کہا، اس نے کہا بریلی کے احمد رضا جب نعت لکھتا ہے نا، یوں لگتا ہے کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان سے لکھتا ہے۔ لائیے ایسی مثال کوئی حمد باری تعالیٰ، کہیں ایسی مثال نہیں۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو میری جو اردو کی کتاب تھی اس میں ایک حمد باری تعالیٰ تھی۔ ہمارے جو ماسٹر صاحب تھے نا، ان کا نام تھا ماسٹر مولوی، اور جو داڑھی رکھ لینا وہ مولوی نانا والا، نان لائے نا انہیں داڑھی رکھی ہوئی تھی، مولوی نانا والا ماسٹر پڑھائے تھے، انہوں آتے نے ماسٹر مولوی۔ ماسٹر ملک احمد ان کا نام تھا، وہ سنت کے مطابق مٹھی بھر داڑھی تھی، نیک آدمی تھے، پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے، 5 وقت کے نمازی، تہجد کے وقت مسجد میں نعت شریف پڑھتے تھے، عرشاں اتے چنڈا چولے تیری بادشاہی تھا۔ تو وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے تمام سٹوڈنٹس کو لائن میں کھڑا کر دیا، کہتے ہیں حمد باری تعالیٰ اونچی اونچی پڑھو حمد باری تعالیٰ۔ وہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری۔ اب یہ شاعر جو ہے، یہ ان کا نام بتا دوں آپ کو، اسماعیل میٹھی، بہت بلند پایا شاعر ہے اسماعیل میٹھی، ان کی لکھی ہوئی حمد اسکول میں پڑھائی جاتی۔ اب ان کا تخیل جا کے گائے پہ رک گیا کہ رب وہ ہے جس نے گاں بنائی، یہ رب کی حمد ہو رہی ہے، رب کی تعریف، رب وہ ہے جس نے گائے بنائی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے، میرا نام کیوں نہیں لیا۔ لو شاکوٹ والو، احمد رضا اس وجود کا نام ہے۔ اس کا تخیل گائے پہ جا کے رک گیا، کسی کا تخیل آسمان پہ رک گیا، کسی نے حمد لکھی رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، رب وہ ہے جس نے ستارے بنائے، رب وہ ہے جس نے درخت بنائے، پہاڑ بنائے، ندی نالے بنائے۔ تعریف ہو رہی ہے نا رب کی، پر احمد رضا نے جو حمد لکھی ہے نا، رب کی قلم توڑ دیا۔ لو سنیے سر دھنیے، ایمانوں کو جلا بخشیے۔ بریلی کا احمد رضا حمد باری تعالیٰ لکھنے نکلا نا، جب قلم چرایا تو دریا کی روانی کی طرح قلم چلا۔ احمد رضا نے پھر حمد لکھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اب احمد رضا کیا کہتا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یہ رب کی حمد ہے جس نے گاں بنائی۔ ایک گائے جیسی دوسری گائے ہونا ممکن ہے نا، لیکن دوسرا محمد تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا سرکار نے جبریل سے نہیں پوچھا تھا، جبریل تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا، پوری کائنات کا چھان ڈالا تو نے،
تو بتا جبریل تیرا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے بارے میں تیرا؟ جبریل نے کیا کہا تھا؟ آفاق ہا گردیدام، میرے بتاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ بس یار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اور احمد رضا نے اسی حدیث کا ترجمہ کیتا ہے، ای بولے سدرا والے سنو حمد باری تعالی، جو اعلی حضرت عظیم البرکت معید ملت طاہرہ مولانا الامام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اللہ کی حمد لکھی ہے۔ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھے ایک نے گاؤں ورگی دوجی گاؤں ہو سکتی، پر محمد پاک جیا نہ کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے۔ پھر بریلی کا احمد رضا ہی بولا، کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شہا تیرے خالص کے حسن و، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کی کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ ہم نے پڑھا لوگ ڈراتے ہیں قبر میں سانپ ہیں، قبر میں بچھو ہیں، قبر میں اندھیرا، ہائے قبر میں سانپ، ہائے قبر میں اندھیرا، ہائے قبر میں بچھو۔ اوہ احمد رضا ہمیں تب اچھا لگتا ہے، ہمارے دلوں میں احمد رضا اس لیے بستا ہے، ہمیں احمد رضا سے اس لیے پیار ہے۔ احمد رضا نے کہا ایک کام تو کر لے، میں تیری قبر کے منور ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ جہاں رسول اللہ کا عشق ہو وہاں سانپ کا کیا کام، جہاں رسول اللہ کا پیار ہو وہاں بچھو کا کیا کام۔ احمد رضا نے کہا وہ اور ہیں جن کی قبروں میں سانپ و بچھو ہوں گے۔ احمد رضا نے کہا لحد میں لہرائیں گے تا حشر، لحد میں لہرائیں گے تا حشر، چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ احمد رضا نے کہا ایک کام تو کر لے، تیری آخرت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے شاعر نے بیان کیا ہے، وہ دوسرے شاعر نے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو منظوم لکھا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ فرمایا ایک کام تم کر لو، دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، پھر قبر کے اندر روشنی ہی روشنی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ ایسا عشق رسول کہ مدینہ شریف گئے نا میرے اعلیٰ حضرت، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا،
پاؤں میں کنڈا چبھ گیا. کانٹا چبھے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ نکال کے پھینک دیتا ہے. استاد زمن مولانا حسن رضا خان اعلیٰ کے ساتھ اس سفر حج میں ساتھ تھے. ساتھ ساتھ چل رہے، دیکھا کہ بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے. کانٹا نکال کے پھینکا نہیں ہے، نکال کے چوما ہے، بوسہ دیا ہے، آنکھوں پہ لگایا ہے، کانٹے کی نوک دل پہ رکھ لی ہے. تو استاد زمن حیران رہ گئے، کانٹا تو پھینک دیا جاتا ہے. تو احمد رضا نے کہا یہ دینے کا کانٹا نہیں ہے، مدینے کا کانٹا ہے. چوما، آنکھوں پہ رکھا، دل پہ، نوک دل کے اوپر رکھی. ایک اشارہ دیا نا احمد رضا، جسے استاد زمن نے اپنے کلام میں منظوم لکھا ہے. کمرے میں آئے نا، کاغذ قلم پکڑ کے مدینہ شریف میں پھر لکھا کہ بھائی جان نے جو کام کیا نا اس کی منظر کشی کی. آپ لکھتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے بھائی جان کانٹے سے کہہ رہے ہیں، ہم کلام ہیں، اے خارے صحرائے نبی. خار کنڈے نو آخ دینا، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اچھا یہ جو استعارہ ہے نا، آ میری جان، آ میری، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کانٹے کو جو مدینہ منورہ کا ہے اور احمد رضا کے پاؤں میں چبھا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ چبھا. یہ میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اے کانٹا، مدینہ طیبہ کے کانٹے، اے خارے طیبہ، اگر تو نے چبھنا تھا کاش احمد رضا کے دل میں چبھتا آ کے. تیرا مقام تو احمد رضا کا دل ہے. میرے دل میں ہے رستہ تیرا. استاد زمن نے یہ نقطہ سمجھا ہے، جو مدینہ پاک کے کانٹے کا اتنا احترام کرتا ہے وہ آقا کریم کا کتنا احترام. احمد رضا کو سمجھنے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. کئی تو جب مدینہ شریف بھی جاتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مری سیر کرنے آیا ہے. ہاں اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ پاک. آج اگر میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے تو آپ واپس آ کے مجھے کہیں گے کہ آپ نے صحیح کہا تھا. کچھ جاتے ہیں جو گنبد خضرا کے جلووں میں گم رہتے ہیں وہ پھر گنبد خضرا کے جلووں میں گم ہو کے کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کئی نقش و نگار دیکھتے ہیں، کئی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، کئی مارکیٹوں کی چھان بین کرتے ہیں، ہے جی. کئی وہ ہیں جو گنبد خضرا کی فضاؤں اور ہواؤں میں گم رہتے ہیں. تو احمد رضا نے بھی اشارے میں سمجھایا. آپ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اعلیٰ حضرت باتیں سن سن کے جب تنگ آ گئے نا تو آپ نے فرمایا ادھر سے کوئی کہتا ہے حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. احمد رضا نے کہا بات ہی ختم کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور اعلیٰ حضرت نے یہ جس پیرائے میں بات کی ہے لوگ بیان نہیں کرتے. حالت بیداری میں اعلیٰ حضرت کو حضور کی زیارت ہوئی، مدینہ شریف حاضر ہوئے نا تو بڑا ایک تمنا تھی، آرزو تھی کہ حضور کی زیارت جاگتے ہوئے ہو جائے. امام سیوطی نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی. یہ میرا اپنا ذوق ہے، کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا. کوئی مولوی صاحب اگر اختلاف کریں تو ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں.
لیکن میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے 70 مرتبہ جو حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے نا، امام سیوطی نے ایک بڑا وڈا کم کیتا ہے. حضور دے والدین دے ایمان اتے 10 کتاباں لکھی ہیں. کتنی کتابیں؟ سرکار خوش ہو گئے، احمد رضا تو میرے ماپیاں دی عزت آبو تے پیرا دیتا ہے، لے اسی آپ آ گئے ہیں، رج کے بیخ لے. جو حضور کے والدین کی عزت پہ پیرا دیتا ہے اور جو ساری زندگی رسول اللہ کی عزت و عظمت کا پہرے دار تھا، احمد رضا ایک تمنا لے کے گیا مدینہ پاک، حضور کی زیارت ہو. خدا جانے خواب میں کتنی مرتبہ زیارت ہو چکی تھی. تمنا یہ تھی کہ مدینہ پاک جاؤں، حالت بیداری میں دیدار ہو. 1-2 دن گزر گئے نا تو زیارت نہ ہوئی نا، تو پھر آپ نے قلم اٹھایا، اس پہ مقطع میں لکھتے ہیں، مقطع میں کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا. دیکھیے ان کا عشق رسول. کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے 1000 پھرتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں احمد رضا تو مدینہ شریف آئے ہیں، تیرے ورگے 1000 کتے لگے پھر دیں. وہ تیری کی اوقات ہے. تیرے جیسے 1000 تے کروڑاں حضور نو چاہن والے نے، یہ تے سرکار دی اپنی مرضی ہے نا، چاہے تے خواب ہی زیارت عطا فرمان، چاہے جاگدے دیدار عطا فرمان. کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے 1000 پھرتے ہیں. عاشقی کی حد ہو گئی نا. اور جب سیدھے گئے مدینہ پاک، حضور کے روضہ اطہر پہ امام احمد رضا مواجہ شریف پہ جب کھڑے ہوئے نا، حاضر ہوئے، سارے حجاب اٹھ گئے، بغیر حجاب کے آقا کا دیدار ہوا. جب حالت بیداری میں زیارت ہوئی نا تو احمد رضا کا تخیل، ان کی فکر، ان کے تصور کی پرواز دیکھیے. زیارت ہوتی کہتے ہیں پیش نظر، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے. پہلے کہا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے 1000 پہ. اور جب زیارت ہوئی فرماتے ہیں ان کی مہک نے، ان کی نہیں، زیارت ہو رہی تھی نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سب غم وہ بھول گئے غم. زیارت ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت مچل گئے، فرمائے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یہ شعر مجدد اعظم کا شعر ہے. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور ایسا عاشق رسول مدینہ شریف جب حاضر، دیکھیے نا ان کا کوئی کلام آپ لے آئیں، میں دکھاتا ہوں، یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کسی حدیث کی شرح ہے. میں نمونے کے طور پر اعلیٰ کے کلام میں سے 2 مقام عرض کرتا ہوں. مدینہ شریف گنبد خضرا پہ کھڑے ہیں نا، عاجزی کی انتہا دیکھیں. اب یہ کہتا ہے جی میرے نام نال اے بھی لکھو اے بھی لکھو، تہاڈی محفل چ میں نہیں آنا، تسی میرے نام نال لکھیا نہیں. ہمارا یہ حال ہے. اور اس عظیم ہستی کی عاجزی کا حال دیکھیں. پھر سوچنا ایسے ہی رضا رضا نہیں ہو رہی. آج ماہ سفر کی 25ویں شب ہے. کون سی؟ آپ خوش قسمت ہیں، یہ شب وصال ہے اعلیٰ حضرت کی. اور جس کا عرس ہوتا ہے اس کی روح متوجہ ہوتی ہے.
کوئی مانے نہ مانے بھئی، ایک بندہ آ کے میں نہیں منتا ہوں تو نہ من، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ذکر کریں، تو جنہوں مننا انہوں ہی منی رکھ، پر یاد رکھ ہم اپنے مسلک پر دلائل رکھتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں۔ پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ صاحب مزار کا تصرف جو ہے زندگی میں جو ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جمعرات کو آ رہا ہے عرس پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، اسی مسجد میں محفل ہے، میں انشاءاللہ اس میں مجھے یاد کرانا، میں عرض کروں گا کہ صاحب مزار کا تصرف زندگی میں جتنا فیض ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ وہ قبر میں فیض دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں جمعرات کو بیان کروں گا، وہ وجہ میں تو انہوں جمعرات کو دسنی۔ مننے نہ من تیرا خسمہ دا سر کھا، اسی تو جنہوں مننا ہے مندہ پھر سانو یہ نہیں کہ تو کیوں مننا ہے، من تعریفاں کر، پر اسی جنہوں مننے ہیں سجنا، اسی دے ہوتے دلائل رکھ لیا۔ ہم جن کو مانتے ہیں ہم ان پہ دلائل رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف، اللہ اکبر اللہ، آپ کا ایک شعر ہے، عاجزی انتصاری کی انتہا ہو گئی ہے۔ اعظم چشتی جب انہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی تھی، کلام بہت اچھا لکھتے تھے اعظم چشتی، وہ داڑھی شریف چونکہ نہیں تھی تو ایک جگہ گئے نعت شریف پڑھنے، تو لوگوں نے بہت باتیں کی، لو جی نے داڑھی تے رکھی نہیں تے نعتاں لکھدا ہے، تو پھر اعظم صاحب نے کلام لکھا، کہتے مانا کہ برا ہوں میں، مانا کہ کہہ دیو، مانا کہ اپنے آپ نو آکھو، میں بھی آنا، مانا کہ برا ہوں نہایت، مانا کہ بے عمل ہوں نہایت برا ہوں میں، مانا کہ بے عمل ہوں نہایت برا نہیں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ انہوں نے کہا یار منیا بے عمل ہاں پر گناہگار بھی پرلے درجے دا، پر میرے ناز ہے میں مدینے والے دے در دا منگتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا چور صحیح، دیکھو نا ایڈا وڈا جڑا، ایڈی وڈی شخصیت، ایڈا وڈا جڑا، عاجزی دی انتہا نہیں، تے اے دنیا میں لبا انہاں نوں ہی ہے جنہاں نے عاجزی، جڑے آکڑ وچ رہے نے وہ خالی رہے نے۔ جیڑی درخت شاخ تے پھل لگے نا شاخ چکی ہوندی، جہدے تے پھل نہیں لگتا وہ ٹہنی آکڑی ہوندی، تے بزرگاں نے تے عاجزی دا ہی سبق دیتا ہے۔ ویکھو نا جنہاں دا عرس منایا، نال تے آندے ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مؤید ملت طاہرہ مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین، یہ اسی آخنے ہیں نا انہوں اپنے آپ نو تے نہیں آکھیا، وہ اپنے آپ نو کی آخدے نے، تاں یہ کمال لبا ہے۔ اعلیٰ حضرت دا کلام سنو ذرا، چور صحیح بد صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، چور صحیح بد صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، ہے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ۔ یا رسول اللہ جے وجہ بھی نکمے آئے تھے تو اڈے ہی ہیں نا، کتھے جائیوں ہیں تو اڈے جو ہوئے۔ مدینہ شریف گئے نا تو حضور کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور استاد زمن مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی، ان کا کلام پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں،
ایک ایک شعر سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شب وصال ہے نا، 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ ذرا غور فرمانا، اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی میری قبر قد آدم بنانا، جتنا بندے کا قد ہے اتنی قبر میری گہری بنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اتنی گہری قبر جتنا آدمی کا قد ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے قبر میں سرکار تشریف لائیں گے۔ جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی فرشتوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا، حضور کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی تمام خوبیوں پر عشق رسول کی خوبی حاوی تھی۔ ایسے عاشق رسول کہ پوری دنیا میں 25 سفر اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے، اس پورے آخری اشرف کے اندر جہاں جہاں محبان رضا موجود ہیں اعلیٰ حضرت کا عرس جگہ جگہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کی سستی نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اہل سنت پہ ہے تیرا بار احسان، شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اہل سبحان اللہ۔ سنت پر احسان ہے بریلی کے احمد رضا کا، ہمیں رسول اللہ کا دیوانہ بنایا، ہمیں رسول اللہ کی محبت و پیار کا سبق سکھایا اور تعلیم دی۔ اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ نور سے اعلیٰ حضرت یوم رضا کی اس محفل کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ